ہر وہ کام جو گناہ سے پاک ہو وہ عبادت ہے۔ یہ ہے نجف کی عظمت۔ اسی لیے ہمارے پاس ایک دلیل بھی ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام بلند تر صلوات پڑھ لیں، جب مولا اپنے جد کی زیارت کے لیے آتے تھے تو مولا یہاں آ کر عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ مولا یہاں پر آ کر سکون کرتے تھے، آرام کرتے تھے۔ تو بعض صحابیوں نے پوچھا کہ مولا آپ اتنے بڑے عبادت گزار ہیں کہ اس عبادت کی وجہ سے آپ کو زین العابدین کا لقب دیا گیا ہے، تو آپ یہاں پر آ کر سو کیوں جاتے ہیں؟ مولا نے فرمایا آپ کو نجف کی عظمت کا پتہ نہیں ہے۔ آپ نے نہیں سنا کہ میرے نانا نے اور میرے جد امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نجف ایسا مقام ہے، نجف ایسا شہر ہے جہاں پر سونا بھی عبادت ہے۔ جب ایک عبادت ہو رہی ہے تو مجھے دوسری عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے نجف کی عظمت۔ جو نجف اور کوفے کے درمیان راستہ بتایا جاتا ہے وہ 10 میل کا بتایا جاتا ہے، 10 کلومیٹر کا، لیکن اب یہ نجف اور کوفہ آبادی کی وجہ سے ایک ہی ہو چکا ہے۔ آپ نے رات کو زیارت کی امیر المومنین علیہ السلام کی، انشاءاللہ کریں گے بھی، اس سے استفادہ اٹھائیں گے۔ جب آپ کو مولا نے یہ موقع دیا ہے تو اس میں بڑھ چڑھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ ابھی ہم جو جا رہے ہیں وہ کوفہ جا رہے ہیں، جہاں پر ہماری پہلی زیارت جو ہوگی وہ امیر المومنین علیہ السلام کے صحابی حضرت میثم تمار کی زیارت ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی ماننے والا ہو، شیعہ ہو تو ایسا ہو کہ جس کے بارے میں مولا فرمائے کہ اے میثم تمہیں پھانسی دی جائے گی، تمہیں کھجور کے پتوں کے ساتھ لٹکایا جائے گا، وجہ کیا ہوگی کہ وہ میری محبت ہوگی۔ فقط امیر المومنین علیہ السلام کی وجہ سے ان کو جو ہے نا پھانسی ملی۔ پہلی زیارت ہماری وہ ہے، انشاءاللہ وہاں پر زیارت کریں گے، زیارت پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہماری دوسری زیارت ہے مسجد کوفہ کے ساتھ اٹیچ ہے ہمارا جو دوسری زیارت ہے وہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا گھر، کہ جہاں پر مولا اپنی خلافت کے دوران جس گھر میں مولا اور مولا کے گھر والوں نے قیام کیا تھا وہ گھر ہے۔ اس میں ایک تو یہ چیز ہے، آپ بہت خوش قسمت ہیں، ہم بھی بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمیں مولا کے گھر کی زیارت ہو رہی ہے، کہ جہاں پر مولا قیام کرتے تھے، جہاں مولا عبادت کرتے تھے، جہاں مولا اٹھتے بیٹھتے تھے، وہی مقام کی، اس مقام کی ہمیں زیارت ہو رہی ہے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی والی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ اس گھر میں کنواں موجود ہے جس سے ائمہ معصومین علیہ السلام پانی پیتے تھے، غسل بھی کرتے تھے اور اسی پانی کے ساتھ وضو بھی کرتے تھے۔ وہ کنواں بھی ابھی موجود ہے، انشاءاللہ آپ پانی پئیں گے اور شفا کے لیے دوسروں کے لیے لے بھی جائیں گے۔ دوسرا اس گھر میں عظمت والی بات یہ ہے کہ وہ مقام بھی موجود ہے جہاں پر امیر المومنین علیہ السلام کو غسل دیا گیا تھا۔ مولا کا جب آخری وقت تھا تو مولا کو وہیں پر غسل دیا گیا تھا۔ انشاءاللہ جا کر زیارت پڑھیں گے۔ اور تیسری ہماری زیارت جو ہے وہ ہے مسجد کوفہ۔ مسجد کوفہ میں پہلی زیارت ہوگی حضرت مسلم ابن عقیل سفیر امام حسین علیہ السلام۔ اس کے بعد ہماری دوسری زیارت ہوگی حضرت مختار سقفی، جو مولا کے قاتلوں سے جنہوں نے انتقام لیا تھا۔ اس کے بعد ہماری تیسری زیارت جو ہوگی وہ ہوگی حضرت ہانی بن عروہ، جس کو یعنی جنہوں نے مولا حضرت مسلم ابن عقیل کو پناہ دی تھی، اسی کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ بزرگ صحابی تھے، امام حسین علیہ السلام کے محب تھے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط بھی لکھا کوفہ میں آنے کے لیے۔ تو جب حضرت مسلم ابن عقیل آئے تو ان کو انہوں نے اپنے گھر میں رکھا، تو ابن زیاد نے ان کو بلایا، اس کو ان کو پتہ چلا، سب مل کر اس پر لعنت بھیج دیں، ابن زیاد پر لعنت۔ اس کو پتہ چلا کہ حضرت مسلم ابن عقیل ان کے گھر میں ہیں، تو اس نے حضرت ہانی بن عروہ کو بلوایا اور کہا کہ بہتر یہ ہوگا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، یہ ایک قبیلے کے سردار تھے، بزرگ تھے، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، بس تم مسلم میرے حوالے کر دو۔ تو حضرت ہانی بن عروہ نے کہا کہ یہ میں ان میزبانوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے مہمان کو دشمنوں کے حوالے کر دیں۔ اس نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو تو میرے قبیلے والے موجود ہیں، تو وہ میرا بدلہ تم سے لیں گے۔ اس نے کہا کہ نہیں،
میں آپ سے کچھ نہ جنگ کرنا چاہتا ہوں نہ کچھ اور کہتا ہوں، بس یہی کہتا ہوں کہ آپ مجھے مسلم ابن عقیل میرے حوالے کر دیں۔ جب بار بار اس نے اصرار کیا تو حضرت ہانی بن عروہ اتنے تک انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل بھی کر دو تو میں حضرت مسلم کو آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے اس ملعون کو غصہ آیا۔ اس نے حضرت ہانی بن عروہ پر بہت ظلم کیا۔ ظلم کے بعد ان کو قید کر دیا گیا۔ قید کرنے کے بعد جب ان کے قبیلے والوں کو خبر ہوئی تو وہ تلواریں لے کر آئے۔ معاملہ آیا موسیٰ اشعری والا جو قاضی تھا کوفے کا، تو اس کو ابن زیاد نے پیسے دیے، کہا کہ ان کے قبیلوں والوں کو کہہ دے کہ بھائی آپ کا آدمی ٹھیک ہے۔ اس کو ابن زیاد نے کچھ نہیں کہا۔ تو وہ آیا، جب حضرت ہانی بن عروہ کے پاس آیا تو حضرت ہانی بن عروہ نے اس سے یہ کہا کہ تو بس میرے قبیلے والوں تک یہ پیغام پہنچا دے کہ اس زیاد نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے۔ تو وہ جب باہر گیا تو اس نے پیسے لیے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کا آدمی بالکل ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں کہا جا رہا، بلکہ وہ قید خانے میں نہیں ہے، ایک اچھے مقام پر اس کو ابن زیاد نے رکھا ہے۔ تو بعد میں جب قبیلے والے چلے گئے تو بعد میں ابن زیاد نے ان کا سر قلم کر دیا تھا۔ یہ انہوں نے بہت وفا کی حضرت مسلم ابن عقیل کے ساتھ۔ اور دوسرے ایسے بعد ہماری چوتھی جو زیارت ہے وہ مسجد کوفہ ہے۔ مسجد کوفہ کہ ایک ہی لفظ سن لیں کہ ایک اس کی فضیلت میں یہی کافی ہے کہ اس میں 1,24,000 پیغمبر نے نماز پڑھی ہے۔ اس سے ہٹ کر ہمارے 14 معصومین نے بھی اس میں عبادت کی ہے۔ آپ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا کہ ایک مشہور جو مقامات ہیں، مقام حضرت ابراہیم، مقام حضرت جبرائیل، جہاں پر حضرت جبرائیل آئے، اور مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقام امام زین العابدین علیہ السلام، اور ایک وہ مقام ہے کہ جہاں پر ایک خاتون کا مولا امیر علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا، وہ مقام بھی موجود ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو بھی آپ اس کی زیارت کریں گے۔ اور مین مقام جو ہے وہ ہے ضربت امیر المومنین علیہ السلام۔ ضربت امیر المومنین علیہ السلام، یہ مسجد کی فضیلت، جب مولا کی شہادت ہوئی تو اس مسجد کوفہ کی فضیلت ہی بڑھ گئی کہ جب اس مسجد میں مولا امیر علیہ السلام کو ضرب لگی۔ انشاءاللہ آپ زیارت کریں گے اور اپنی زیارتوں میں سب کو یاد کریں گے۔ کسی کو کوئی مسئلہ پیش ہے کسی کو تو وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بآواز بلند تر صلوات۔